جاری ہے، یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ یہ کام ہوگا بلوچا جس طرح آباد ہے یہ اسی طرح ہی آباد ہوگا۔ لاہور سے کراچی تک اور کراچی سے پشاور، سعودی عرب کے ریاض سے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں تک سارے ہی آباد ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک سور ہے، ایک سینگ نما چیز ہے جس کو السور قرن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور فرمایا کأنہ عینیہ کوکبتان دریتان، اس نے اپنی آنکھیں جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے پلک جھپکی ہی نہیں۔ حنا جبہتہ، اور وہ اپنی پیشانی چھپا کے کھڑا ہے، پیشانی کو چھپائے ہوئے ہے۔ اصغى سمعہ، اور کان کو اس نے اپنے رب کی طرف لگایا اور پلک اس لیے اس نے آج تک نہیں جھپکی جب سے وہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کا حکم آ جائے اور میں پلک جھپکوں اور مجھ سے اتنی سی تاخیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کو حکم کریں گے کہ آج وقت آ گیا ہے، تم اپنی مقصد تخلیق کو پورا کرو، اس سور میں پھونکو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اس سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس سور کے اندر پھونک دیا جائے گا، صیحۃ واحدہ، ایک چیخ آئے گی اور وہ آہستہ آہستہ سے شروع ہوگی۔ اول من یسمعہ، اور سب سے پہلے اس چیخ کو ایک دیہاتی انسان سنے گا جو اپنے اونٹوں کے لیے حوض میں پانی بھر رہا ہوگا، اور جب اس چیخ کو سنے گا اس کی آواز آہستہ آہستہ بڑھے گی، وہ اس کی طرف توجہ کرے گا اور زیادہ ہوئی، پھر اس کے اندر کڑک پیدا ہوئی اور بجلی سی چمک پیدا ہوئی، اس کے اندر پھر ڈانٹ پیدا ہوئی، زجرۃ واحدہ، شدید ڈانٹ پیدا ہوئی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں، کسی کو ایک لمحہ پر فرصت نہیں ملے گی۔ کتنی دیر بے ہوش ہوئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی دیر بے ہوش رہے۔ ایک حدیث میں 40 کا دورانیہ آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، 40 دن، 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال بے ہوش پڑے رہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ثم نفخ فيه أخرى
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اس کو حکم ہوا کہ اب دوبارہ اس سور میں پھونکو۔ پہلے نفخہ نفخۃ الفزع، نفخۃ الصعق کہتے ہیں، جس سے گھبراہٹ ہوگی، بے ہوشی ہوگی، موت طاری ہوگی۔ ثم نفخ فیہ اخری فإذا هم قیام ينظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اس نفخہ کو نفخۃ البعث، نفخۃ یوم الآخرہ کہتے ہیں۔ فإذا هم قیام ينظرون، پھر جب اس نے دوبارہ اس سور کے اندر پھونکا تو جتنے بھی انسان تھے سارے ہی انسان بے ہوش مردے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ان کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی ان کی دوبارہ موت شروع ہوئی۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، موت کا وہ منظر پھر سے شروع ہوا، موت کا وہ کھیل پھر سے شروع ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی دوسرا نفخہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا، جیسے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، اسی وقت ہی زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین زور زور سے ہلنے لگی، زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا، جو پہاڑ تھے وہ ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں کے اندر ان کو بکھیر کے رکھ دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، سارے کے سارے پہاڑ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کالعہن المنفوش، ہواؤں میں ایسے اڑے گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، روئی کے گال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہباء منصورا، کہ ایسے ہوا کے اندر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا جیسے گرد و غبار اڑتی ہے، کہ جس طرح ہوا کے اندر مٹی اڑتی ہے، جیسے بھری ہوئی ریت ہوتی ہے، پہاڑوں کو اس طرح ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی زلزلہ تیزی کے ساتھ برپا ہوا، تیزی کے ساتھ زلزلہ شروع ہوا، اس کی شدت بڑھتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ادھر سے چیخ آتی ہے، ادھر سے زلزلہ آتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، وہ اپنے اس بچے کو اسی طرح ہی زمین پہ پھینکے گی اور اسی طرح ہی میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر وہ عورت، ہر وہ مادہ جو جانوروں میں سے ہے یا انسانوں میں سے اس کے پیٹ میں حمل تھا، اور جیسے ہی سور پھونکا گیا، قیامت کا منظر شروع ہوا، وبا ہوا، چیخ، اور اس زلزلے کی وجہ سے جو حمل تھا وہ ساقط ہو گیا۔ وَتَضَعُ ذَاتُ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اس دن حمل والیوں کی حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور لوگ اس دن ایسے ہو جائیں گے جیسے نشے میں مدہوش، اور وہ نشہ نہیں ہوگا،
وہ اللہ ذو جلال کا عذاب ہوگا، اور کتنا سخت عذاب ہوگا یہ تو اللہ ذو جلال ہی جانتا ہے۔ رب نے بتا دیا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہ سخت عذاب دینے کو۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو جمع کر دیا گیا، ایسی سرزمین میں جمع کر دیا گیا جس کو آج ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تمہیں بیت المقدس کے پاس جمع کیا جائے گا، تمہیں سرزمین فلسطین میں جمع کیا جائے گا، تمہیں شام کی جو مبارک زمین ہے وہاں جمع کیا جائے گا، وہ زمین جہاں پہ اکثر انبیاء کرام آتے رہے، اکثر انبیاء کرام کی بعثت ہوتی رہی اور لوگ ظالموں کو جھٹلاتے رہے، اس سرزمین شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کا انداز کیا تھا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو وہاں پہ جمع کیا، ہر چیز کو وہاں پہ اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور جب وہ جمع ہوئے ان کے جمع ہونے کا انداز کچھ اس طرح کا تھا، یقول الانسان یومئذ این المفر۔ جب وہ اکٹھے ہوئے میدان محشر میں، جب وہ جمع ہوتے ان کے اوپر خاموشی طاری ہے، اور اتنی خاموشی طاری ہے کہ لوگ کچھ کچھ باتیں کریں تو اس طرح باتیں کریں کہ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اے اللہ بھاگنے کی جگہ کہاں پہ ہے؟ اے اللہ راہ فرار کہاں پہ ہے؟ لیکن اس وقت بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پرندوں کو اکٹھا کیا، جانوروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد فضائی مخلوق، آبی مخلوق، بری مخلوق، باری مخلوق، فضائی مخلوق، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے سب کو جمع کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا خصوصی طور پہ تذکرہ بھی کیا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب تمام جنگلی درندوں کو ہم جمع کر دیں۔ اور بارہویں پارے کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ سب تمہارے جیسی ہی مخلوق تھے، ان سب کو ہم جمع کریں گے، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ جب سب انسان اکٹھے ہوئے، جمع ہو گئے، تو آسمان پھٹا، پھٹتے پھٹتے کانت وردۃ کالدہان، آسمان لال ہو گیا، سرخ ہوا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا البحار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اور سورۃ الانفطار کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ آسمان پھٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دروازہ دروازہ ہو گیا۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ ستارے جھڑنا شروع ہو گئے، سورج کو لپیٹ دیا گیا، چاند کو گہرا دیا گیا، ستارے جھڑنا شروع ہو گئے، اور سمندر
وہ بوائل ہونا شروع ہو گئے، اور بوائل ہوتے ہوتے وہ سمندر پھٹنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی وہ سمندر پھٹنا شروع ہوئے ان کے اندر آگ لگ گئی۔ اس ہولناک منظر کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک منظر کھینچتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جب ہم اس منظر کو دیکھیں تو پھر ہم کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم اس وقت پڑھنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ ہمارے لیے تو ہی کافی ہے، ہم تیری ہی باتیں کرتے رہے، تیری ہی طرف جھکتے رہے، سجدے کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے رہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا۔ اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوا، کائنات کی موت کا منظر شروع ہونے سے پہلے اللہ ذوالجلال نے ایک اور فیصلہ کیا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہی وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی قدر کو نہیں پہچانا، رب کے ساتھ شرک کرتے رہے، اس کے حکموں کو جھٹلاتے رہے، قرآن کو جھٹلاتے رہے، رب کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، رب کے منکر تھے، ساری زندگی رب کی بغاوتیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی، ان کو اس وقت قدر ہوگی جب اللہ رب العزت یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور پھر اس وقت وہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بتاؤ آج دنیا کے اندر اور اس پوری کائنات کے اندر کس کی حکمرانی ہے؟ اور دنیا کے ظالموں بتاؤ، تم دنیا کے اندر میری میری کرتے تھے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، بتاؤ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت اس وقت اعلان کریں گے، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ اس وقت پھر کسی کو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت پھر اس دنیا کو ختم کریں گے، اس زمین کو بھی ختم کر دیں گے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، اور جتنی بھی اس کے اندر مخلوقات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، سورج کو ختم کر دیا جائے گا، چاند کو ختم کر دیا جائے گا، ستاروں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز اس وقت فنا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کر کے اس کو ایک نئی شکل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینی، اس پوری کائنات کو بدل دیا جائے گا، اس کو بدل کے اللہ رب العزت اس کو ایک نئی شکل دے دیں گے، اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح سب انسانوں کو پھر ایک نئی زمین پہ اکٹھا کر دیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس زمین پہ کہ جس کا نام ارض الحساب ہے، وہاں پہ انسانوں کو اکٹھا کیا۔ یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہتا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو بتائی، اور وہاں سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیامت کے جو مناظر پیش کیے ان میں سے کس طرح کے یہ مناظر ہیں، اور اس کے اندر کس طرح کی ہولناکیاں ہوں گی، اور اس منظروں کے اندر کس طرح کے ہولناک اور خوفناک منظر آئیں گے۔ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک یہودی آیا، کہا کہ میرا ایک سوال ہے اور اس سوال کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس یہودی نے سوال پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ جب یہ پوری کائنات بدل دی جائے گی تو لوگوں کو کہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فی الظلمۃ دون الجسر، اس وقت لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا، اس زمین پہ اکٹھا کیا جائے گا کہ جو جہنم کے قریب ہے، پل صراط سے تھوڑی سی پیچھے اور وہاں پہ اندھیرا ہے، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہاں پہ انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ ارض محشر سے تمام انسانوں کو ارض حساب کے اندر جمع کر دیا، جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا اتنا ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ جہنم کے قریب پل صراط سے تھوڑا سا پیچھے اندھیرے والی جگہ جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت کوئی روشنی نہیں ہوگی، نہ چاند ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ ستارے ہوں گے، کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی۔ اس وقت اتنی ہی روشنی ہوگی جتنے انسان دنیا کے اندر محنت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اس نے اپنے دل کے اندر نور پیدا کیا ہوگا، اس کے پاس اتنی ہی روشنی، اس سے زیادہ کسی کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے وہ دنیا کے اندر عبادت کرتا رہا، اپنے رب کو راضی کرتا رہا، رب کے سامنے سجدے سجود کرتا رہا، جھکتا رہا، اس کے اندر جس طرح کا ایمان ہوگا اسی حساب سے اس کے دل کے اندر روشنی ہوگی، اور دنیا کے اندر جس طرح وہ عبادتیں کرتا رہا، رب کو راضی کرتا رہا، ہر نماز کے لیے وضو کے لیے مسجد میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جہاں جہاں وضو کے پانی کے قطرات پہنچتے ہیں، جہاں جہاں وضو کے پانی کے نشانات ہوں گے وہ انسان کے چمک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انکم تحشرون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، جہاں جہاں تک وضو کے نشانات پہنچتے وہاں تک انسان کا نور چمکتا ہوگا، جہاں جہاں وضو کے نشانات پہنچیں گے اس کے وہ آثار چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایسا نور دیا جائے گا اس وقت، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آگے نور میلوں تک پھیلتا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کی دائیں طرف نور میلوں تک پھیلا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگوں میں جمع فرمائے۔ میدان محشر جس کو دوسرا محشر کہا جاتا ہے، جب وہ شروع ہوا اس کے بعد سرزمین حساب میں لوگوں کو جمع کیا، ایک نئی دنیا، نیا قانون ہوگا، نئے ضابطے ہوں گے، ہر چیز کو بدل دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو ایک نئی شکل دے دے۔ یہاں پہ گریڈنگ ہوتی ہے مال کے حساب سے، دولت کے حساب سے، گاڑی کے حساب سے، وہاں
وہاں پہ بھی گریڈنگ ہوگی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. یہاں پہ گریڈنگ ہوئی. اللہ رب العزت نے کسی کو نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دیا, کسی کو کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھا دیا, کسی کو اللہ رب العزت نے نور کے منبروں پہ اوپر بٹھا دیا. عرض حساب کے اندر اللہ ذوالجلال نے لوگوں کو جمع کیا اور اسی طرح لوگوں کو ایک پلاننگ کے ذریعے ایک انداز کے اندر کوئی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی صدیقین کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی صالحین کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی شہداء کے ساتھ کھڑا ہے, اور کچھ لوگ ایسے. کسی کو اللہ رب العزت نے کہا تم ساری زندگی مجھ سے ڈرتے رہے, ساری زندگی تم مجھ سے خوف کھاتے رہے, مجھ سے ڈر کے عبادت کرتے رہے, میرا خوف اپنے دل میں پالتے رہے. آج اس میدان محشر میں آج تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آئے. اور اس انسان کو بھی اللہ ذوالجلال نے آواز دی کہ جو اس گئے گزرے دور کے اندر رب تعالیٰ نے کہا تو اس دنیا کے اندر رہا اور تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی, اپنی عزت کی حفاظتیں کرتا رہا, تو بھی آجا میرے عرش کے سائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو آواز دی جو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والے, ایسا حکمراں جو دنیا میں رہتے ہوئے عدل کرتا رہا, انصاف کرتا رہا, عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا رہا. اللہ رب العزت نے اس کو بھی آواز دی کہ تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا. اور اسی طرح شب قدر کے اندر وہ انسان جو آنسو بہاتا رہا, لیلۃ القدر کے اندر روتا رہا, رب کو راضی کرنے کے لیے اتنے گھنٹوں تک سجدے کرتا رہا, سجدے میں پڑا رہا اور تہجد کے اندر, نمازوں کے اندر رب کے سامنے روتا رہا, آنسو بہاتا رہا. اللہ ذوالجلال نے اس کو بھی آواز دی کہ تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا. وہ مرد اور عورت جو تنہائی میں اکٹھے رہے, عورت نے دعوت دی لیکن مرد نے کہا کہ نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا خوف ہے مجھے, میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں, برائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کو بھی آواز دی کہ تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا. اس کے بعد وہ انسان جو رمضان المبارک کی راتیں یا عام راتیں ان کے اندر صدقہ خیرات کرتا رہا, زکوٰۃ دیتا رہا, اور پھر صدقہ خیرات اس انداز سے کرتا رہا کہ جب لوگ راتوں کو سوئے ہوئے ہیں اور یہ صدقہ خیرات کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اور پھر اس کا انداز اس طرح کا ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا ہے. اللہ رب العزت میدان محشر میں اس کو بھی آواز دی کہ تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا. لوگ پریشان تھے میدان محشر, کسی کو پسینہ ٹخنوں تک تھا, کسی کو پسینہ پنڈلی تک تھا, کسی کو پسینہ گھٹنوں تک تھا, کسی کو پسینہ اس کے پیٹ تک تھا, اور کسی کو پسینہ اس کے سینے تک تھا, اور کوئی اپنے
پسینے کی نہر میں ہوتے کھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن اتنا ہی پسینہ ہوگا کہ گناہوں کے اندر جہنم جیسی گرمی ہوتی ہے، اتنا ہی وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا جتنا دنیا کے اندر وہ گناہ کرتا ہے۔ اور کسی کی طرف اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے میدان محشر میں، لوگ خوف کی وجہ سے پریشان تھے کہ اتنا ہولناک منظر ہے، اتنی سختی ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے بعد فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے، کہا سلام علیکم، تمہیں سلامتی ہو، اور فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے عبادتیں کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، دنیا کے اندر تم نے رب کو راضی کیا، اور جو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرتا ہے قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، تم ساری زندگی گھبراتے رہے، ساری زندگی پریشان ہوتے رہے، راتوں کو جھاگتے رہے، تہجدوں میں روتے رہے، سجدوں میں روتے رہے، رب کو راضی کرنے میں تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے بندو، یہ یوم البقاء تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو یوم الجزا ہے، آج سے لے کر آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تم ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرتے رہے، صبح دوپہر اور شاموں کو تم نے اپنے رب کو راضی کیا، اس کو یاد کرتے رہے، اور کوئی وقت نہ دیکھا کہ یہ وقت مجھے کوئی ضروری کام ہے، تم نے اپنے رب کو راضی کرنے میں اپنی زندگی لگا دی، اور آج یہ وقت تمہیں صلہ دینے کا ہے، تمہیں بدلہ دینے کا ہے۔ میدان محشر میں لوگ جمع ہوئے، مشکلات اور پریشانیاں پڑی، عرض حساب کی سختیاں اور زیادہ ہوئی، اور جیسے ہی آمنہ کے لال سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی، کہ جس کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، وہ آمنہ کا لال پیکر حسن و جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے لیے دعائیں کرتا رہا، میدان عرفات میں 5 گھنٹے تک میرے لیے روتا رہا، آپ کے لیے روتا رہا۔ لوگ اس ہولناک منظر کو دیکھیں گے، عرض حساب کی سختیوں کو دیکھیں گے، میدان محشر کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے وہ نبیوں کے پاس جائیں گے، اور نبیوں کے پاس جاتے جاتے آخر میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں اس ہولناک منظر سے، اس عرض حساب کی سختیوں سے ہمیں نجات دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرش کے نیچے آئے، سجدہ ریز ہوئے، صوت و شفاعت و شفاعت، اللہ ذوالجلال فرمانے لگے کہ میرے پیغمبر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، بتاؤ کیا مانگتے ہو، آج تمہاری دعا کو ہم قبول کریں گے، تمہاری سفارش کو ہم قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حساب و کتاب شروع ہونے لگا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آسمان پھٹا، میدان محشر کے اندر نور چمکنے لگا، بادلوں کے اندر سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رب کا حکم ہوا کہ لوگوں آج صفے بنا لو. لوگ کتار اندر کتار کھڑے ہو جائیں گے, فرشتے کتار اندر کتار باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, نبی کتاروں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے, فرشتوں کے سردار جبریل امین وہ بھی فرشتوں کی صفوں میں کٹھے کھڑے ہو جائیں گے, کتاریں بن جائیں گی. اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے گا اے لوگوں آج تمہارا حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے, کتار اندر کتار کھڑے ہو جاؤ. لوگ صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور حکم ہوا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ ذوالجلال حکم دیں گے جنت کو لایا جائے گا. میدان محشر کے اندر جنت کو جب لایا گیا تو جنت کی خوشبو 100 سال یا اس سے بھی زیادہ فاصلے کی دوری پہ اہل ایمان کو آنا شروع ہو جائے گا. جنت کی خوشبوئیں اہل ایمان کو میدان محشر کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ جہنم کو بھی لایا جائے. جہنم کو لایا گیا, اس کو 70 زنجیریں ڈال کے فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے میدان محشر کے اندر لے آئیں گے. اور جہنم میدان محشر میں آئی اور ہر ایک زنجیر کو 70 ہزار فرشتے نے پکڑا ہوا ہے. تکاد تمیز من الغیظ, ایسے غصے سے پھٹنے لگی کہ شاید ابھی پھٹ جائے گی. تدعو من ادبر وتولى فجمع فأوى. اس وقت وہ جہنم کہے گی کہاں ہے اعراض کرنے والے, کہاں ہے رب تعالیٰ سے پیٹ پھیرنے والے, آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گے. جہنم اس طرح دہتی ہوئی آئے گی. ترمی بشرر كالقصر كأنه جبالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. اس وقت جہنم کے اندر سے شعلے اس طرح پھوٹ رہے ہوں گے کہ جس طرح بڑے بڑے محلات چنگارتی ہوئی, دہکتی ہوئی, بھڑکتی ہوئی وہ جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی. اور اس کے اندر سے اس طرح شعلے نکل رہے ہوں گے جس طرح آج ہم بڑے بڑے محلات کو دیکھتے ہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وہ کتنا ہولناک منظر ہوگا. اس وقت اللہ ذوالجلال اپنے جلال, اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق میدان محشر میں لوگوں کا حساب لینے کے لیے میدان محشر کے اندر آئیں گے. آواز آئے گی فلاں فلاں کا بیٹا کھڑا ہو جائے, فلاں فلاں کا بیٹا کھڑا ہو جائے, آج میں اس سے اس کی پوری زندگی کا حساب لوں. ما من عبد إلا وسيكلم رب سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. اس وقت اللہ ذوالجلال کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جس سے وہ بات نہ کر رہے. ہر بندے سے اللہ ذوالجلال کلام کریں گے, اس سے بات کریں گے, سوال و جواب کریں گے. رب تعالیٰ ہر انسان سے باتیں کریں گے. اس وقت کوئی آڑ نہیں ہوگی, کوئی پردہ نہیں ہوگا, کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی حجاب نہیں ہوگا. ہر بندے سے اللہ ذوالجلال سوال کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. 5 سوال اس سے کیے جائیں گے. سب سے پہلا عن عمرہ فیما افنا, بتاؤ عمر کہاں گزار کے آئے ہو, اتنے سال کی میں نے عمر دی, اتنے سال میں نے زندگی دی, کہاں گزار کے آئے ہو. وعن شبابہ فیما ابلا, بتاؤ اس زندگی کے اندر ایک جوانی کا بھی حصہ آتا ہے, اتنا خوبصورت حصہ آتا ہے, بتاؤ اس جوانی کے حصے کو کہاں پہ لگا کے آئے ہو. اور فرمایا وعن مالہ
من این اکتسبہ، اور بتاؤ دنیا میں میں نے تجھے مال دیا، مال کہاں سے کماتے رہے ہو؟ حلال طریقے سے کماتے رہے ہو یا حرام طریقے سے کماتے رہے ہو؟ وفیما انفقہ، اور بتاؤ کہاں پہ خرچ کرتے رہے ہو؟ عیاشیوں کے اڈے پہ خرچ کرتے رہے یا میری راہ پہ خرچ کرتے رہے؟ یتیم مسکین بھوکے بنتے رہے، تو اپنی عیاشیوں پہ لٹاتا رہا، لوگ بھوکے سوتے رہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تو اپنی عیاشیوں کے اندر مگر رہا، تو وہاں پہ دولت لٹاتا رہا۔ وفیما انفقہ، بتا تو کہاں پہ خرچ کرتا رہا؟ اور فرمایا وعن علمہ وماذا عمل فیما علم، اور بتا میرے بندے تجھے میں نے زندگی دی اور تجھے میں نے علم دیا، اور بتا اس علم پہ تو نے عمل کتنا کیا؟ تو درس و دراس تو سنتا تھا، تو جمعہ خطبات تو سنتا تھا، تجھے اتنا علم تھا، تجھے اتنا پتہ تھا، اس کے باوجود تو نے عمل نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن 5 سوال ہر بندے سے کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فیصلہ اللہ کی عدالت میں حقوق اللہ کا یعنی نماز کا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت سائره عمله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کے اندر کامیاب ہو گیا باقی سوالات میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، باقی میں بھی اللہ جل جلال اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ نے خود نماز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، اپنے بچوں کے اوپر سختی کریں، ان کو نماز کا پیغام دیں تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ آج ہم دنیا کی نعمتوں میں آسائشوں میں اس طرح مگن ہو گئے، ہم نے رب کو بلا دیا، رب کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی میں مگن رہے، دنیا داری کماتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حمار بالنہار جیفۃ باللیل، جو دنیا دار انسان ہوتا ہے اس کی مثال گدھے کی مثال ہے کہ جس طرح گدھا سارا دن چتا رہتا ہے اور رات کو وہ انسان مردار کی طرح سویا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت قیامت کے دن دوسرا سوال انسان سے حقوق العباد کا کیا جائے گا، میاں بیوی کے فیملی میٹر کا کیا جائے گا، میاں بیوی سے ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، میاں سے سوال کیا جائے گا، خاوند سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، بتا کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، تیری خاطر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی، سب کچھ تیری خاطر قربان کر کے آئی، بتا تو نے اس کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں؟ بیوی سے سوال کیا جائے گا، بتا کسی کا یہ بیٹا تھا ساری رات محنتیں کرتا رہا، دن رات 8 گھنٹے مزدوریاں کرتا رہا، تیری خاطر کماتا رہا، بتا تو نے اس کے حق اس کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اور اس کے بعد جتنے فوجداری کے مسائل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سیاسی معاشرتی سوسائٹی کے مقدمات کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کے مقدمے کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، میدان محشر کے اندر مقتول آئے گا، اس کی گردن سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں گے، خون اس کی گردن سے نکل رہا ہوگا، اور وہ قاتل کو اس کے باروں سے پکڑ کے کھینچ کے میدان محشر میں اللہ ذوالجلال کے عرش کے قریب کر کے پوچھے گا اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ دہشت گرد بمبار بن کے لوگوں کو اس نے مارا، اے اللہ اس سے پوچھ اس
نے مجھے کیوں مارا، اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ سلف صالحین کہتے ہیں لزوال الدنیا اهون علی اللہ عز وجل، دنیا پوری ختم ہو جائے، اس پوری کائنات کے اندر سب کچھ ملیامیٹ ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے، سورج چاند ستارے یہ زمین سب کچھ ختم ہو جائے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ایک نفس انسانی کو قتل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب اللہ ذوالجلال نے لوگوں کا حساب لیا تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے میدان محشر میں میزان کو کھڑا کیا، ترازو اللہ ذوالجلال نے لگایا، اس ترازو کے اندر نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، برائیوں کو بھی تولا جائے گا، لوگوں کو بھی تولا جائے گا، لوگوں کے بولوں کو بھی تولا جائے گا، اس کی حرکات و سکنات کو بھی تولا جائے گا۔ اتنا بڑا میزان کہ اس کے اندر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، پھر بھی اس کے اندر جگہ خالی بچ جائے گی، پھر بھی خالی جگہ رہ جائے گی۔ اتنا بڑا ترازو اللہ ذوالجلال لگائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس دن جس کا ترازو بھاری ہو جائے گا اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا ترازو گناہوں کا بھاری ہو گیا اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ نامراد ہوا، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی دہکتی اور بڑھتی ہوئی جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال بھاری ہوا اس کو دائیں ہاتھ میں، جس کو اس کا نامہ اعمال مل گیا وہ تو خوش ہوگا کہ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال مل گیا وہ تو خوشیوں کے مزے اڑائے گا، اللہ کی نعمتوں کی جنتوں والی نعمت میں جائے گا، رب تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے اڑائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا قَالَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ حساب و کتاب ختم ہوا، فیصلے ہو جائیں، اور جو کافر ہیں وہ کھڑے ہوں گے، جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تدعو من ادبر وتولى يوم يدعون الى نار جہنم دعا۔ اللہ ذوالجلال کے فرشتے ان کو بالوں سے پکڑ کر، ان کے پاؤں کو باندھ کر ایک گٹھڑی بنا کر ان کو جہنم کے اندر کھیل دیں گے، اور جو منافق ہوگا اس کا نور ختم ہو جائے گا اور پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہر شخص، ہر نبی اس وقت یہ کہے گا رب سلم، پل صراط کا منظر دیکھے گا کہے گا رب سلم، اے اللہ میری جان کو بچا لے، اے اللہ مجھے سلامت رکھنا۔ کچھ لوگ دوڑنے کی رفتار سے پل صراط کو کراس کر جائیں گے، اور کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ فَكَأَجَابِيبِ الْخَيْلِ، اور کچھ لوگ گھوڑوں کی رفتار سے پل صراط کو کراس کریں گے۔ كَالرِّيحِ، اور کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار سے پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ اور آخر اسی طرح کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ریلتے ہوئے پھڑپھڑاتے ہوئے آخر پل صراط کو کراس کر جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جب آخری جنتی جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب وہ جہنم سے نکلا وہ کہے گا الحمدللہ الذی نجانی، اللہ تیرا شکر ہے میں جہنم سے نکل گیا ہوں، اے اللہ مجھے فلاں درخت کے نیچے بٹھا دے، اللہ فلاں درخت کے نیچے لے جائے گا۔ اور اسی طرح جاتے جاتے لمبی طویل حدیث ہے، آخر اللہ ذوالجلال کی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جنت کے اندر جائے گا اس نے اپنی جنت کے اندر 70 محال دیکھے، اور
محل درۃ مجوفہ، ہر محل موتی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور سب سے ادنا جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہا 70 غلہ، اس نے جنت کے اندر ایک حور کو دیکھا، کبدھا مرآت و کبدہ مرآتها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اس حور کو دیکھا، اس نے 70 پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، ان 70 پوشاکوں کے پہننے کے باوجود اس کی پنڈلی جنت کے اندر نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔